فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفی راسخ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہے رجب کے مہینے کے بارے میں، کہ رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں لوگ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ جو ثواب سمجھی جاتی ہیں اور جن کے فضائل بتائے جاتے ہیں، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور لوگوں کے اس پہ سوالات بھی تھے۔ بات دو پہلوؤں سے ہوگی۔ ایک پہلو یہ کہ احادیث میں، قرآن مجید میں اور احادیث میں رجب کے مہینے کے بارے میں کیا موجود ہے، کیا وارد ہوا، اس کے فضائل صحیح حدیث سے کہاں تک ثابت ہیں، اور اس رجب سے جڑے ہوئے مسائل اور کچھ ایسی چیزیں جن کا شریعت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بلا واسطہ تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں میں وہ معروف ہو چکے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کے بجا لاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ ان تمام مسائل پر بات کریں گے۔ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفی راسخ۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ تھک تو نہیں آتے آپ ہمیں وقت دے کے؟ ہم بڑے شوق سے وقت دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا برکت سے نوازے۔ الحمدللہ۔ شیخ جی بتائیے گا کہ رجب کا مہینہ، ہم جب کوئی نیا اسلامی مہینہ آتا ہے نا، تو اس سے جڑی کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے فضائل تو ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی نئی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں جو لوگوں کی لا علمی کی بنیاد پہ ہیں، اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض چیزیں بدعات ہوتی ہیں، بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رجب کے مہینے کے ساتھ بھی ہے۔ ان بدعات یا ان غلط فہمیوں پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ رجب کے مہینے کی، رجب کی کوئی فضیلت وارد ہے قرآن و حدیث میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ رجب کے حوالے سے دو پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ پہلا پہلو یہی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ رجب کے فضائل صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں، اور دوسرا پہلو اس کے اندر پائی جانے والی بدعات یا ایسے وہ اعمال جن کو نیکی سمجھ کر یا دین سمجھ کر لوگوں کے اندر فروغ دیا جاتا ہے اور اس کو شیئر کیا جاتا ہے، پوسٹیں بنائی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہلو سے دیکھیں گے کہ آیا یہ چیزیں جو ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ رجب کے فضائل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مہینوں کے فضائل اور سال کے مہینے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اسی وقت سے سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے ہیں، تقدس والے ہیں اور عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب بھی ہے۔ اسی آیت کی تشریح کے اندر بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 متوالیات، کہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، جن میں سے ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب جو ہے وہ ان سے الگ ہے۔ تو گویا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس رجب کو بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر شامل کر دیا گیا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس کا تقدس کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اور خاص طور پر آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعات اور اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات پر عمل، اور پھر اعمال کے حوالے سے اہتمام اور پابندی کی جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے، ویسے تو پورے سال میں ہی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرمائے ہیں۔ اچھا شیخ، یہ فضیلت ہے۔ ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو اسلام سمجھ کے کی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ثابت نہیں ہیں شریعت سے۔
جنہیں ہم مطلب عام طور پہ اس کو اصطلاح میں بدعت بھی کہتے ہیں. جی جی. تو بدعات پر بات کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بدعت کے بارے میں بتائیے کہ شریعت میں بدعت ہے کیا، اور جو بدعتی ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. جی، بدعت جو ہے اسلام کے اندر ہر وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، وہ کھوٹا سکہ جو اسلام سے، قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر آپ اس کو دین بنا کر اسلام کے اندر شامل کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر بدعات کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی گھڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے تھک جانے والے، جو عمل اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن وہ جائیں گے کہاں پر؟ وہ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے. تو مفسرین نے اور احادیث میں اس کی جو وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمل تو کثیر کرتے ہیں لیکن وہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ کیا میں آپ کو ایسے اعمال کرنے والوں کی خبر نہ دوں جو بالکل گھاٹا پانے والے ہیں، اور وہ ایسے ان کے عمل ہیں کہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی ساری محنتیں، ساری ریاضتیں، ساری عبادتیں جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں رائے گاں چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو یہاں بھی وہ لوگ مراد ہیں جو بدعت پر مبنی عمل کرتے ہیں، ایسی عبادات کرتے ہیں یا ایسے اعمال کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز گھڑ لی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی مردود ہے جیسے کھوٹا سکہ جو ہے وہ مردود ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری احادیث اور قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ یہ بدعت کی مذمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن بدعت کو قبول نہیں کرنا، بلکہ ایک بہت ہی سخت حدیث کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہیں وضو کے نشانات کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے اور ان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں، ان کو آپ آنے دیں، میں ان کو پانی پلا دوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء الذین غیروا بعدک، جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا اور دین کے اندر نئی نئی ایجادات کر لیں. تو وہ نبی رحمت جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ پھر یہ الفاظ کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے آنے کے بعد دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ. تو بدعت جو ہے اتنی قبیح چیز ہے اور اتنا برا عمل ہے کہ قیامت کے دن بدعتی آدمی کی نجات نہیں ہوگی. ایک تو یہ ساری روایات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر بدعتی آدمی جو ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی مارتا ہے یا کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. لیکن ایک شخص ایک عمل کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ پوری زندگی کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، وہ کرتا رہے گا، ظاہر وہ اس کو وہی کرتا رہے گا کیونکہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. تو بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہم کو بدعات سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں سنتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دیں. اور جب ایک بدعت
بڑھ جاتی ہے معاشرے میں تو سنت جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ بدعات کا فروغ جو ہے وہ سنتوں کا خاتمہ ہے۔ ہمیں محبت اللہ کے نبی کی سنت سے ہونی چاہیے، نہ کہ ان معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدعات کے ساتھ۔ بدعات سنی جی، ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کا جو کی جاتی ہیں ثواب سمجھ کے، لیکن شریعت میں وہ شاید ثابت نہیں ہیں۔ جی رجب کے کونڈے جی بہت معروف ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیا بنیاد کیا ہے؟ کیا اس کی شرعی بنیاد ہے؟ رجب کے کونڈوں کے حوالے سے شریعت کے اندر کوئی چیز سرے سے موجود نہیں ہے۔ آپ حتیٰ کہ تاریخ کے اندر بھی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جب سے شروع ہوئے ہیں اس وقت سے پہلے تک، میں اس کی ابھی تاریخ آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اب امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری میں مدینہ میں ہوئی ہے۔ بعض مورخین نے تو یہ تاریخ ولادت دی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں 17 ربیع الاول 83 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہے، اور مدینہ کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو گویا کہ آپ جو ہیں 80 سے لے کر 148 تک آپ کی زندگی کا ٹائم ہے اور وقت ہے، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد حتیٰ کہ 19ویں صدی تک ان کونڈوں کا کوئی تاریخی تصور یا کوئی تاریخ کے اندر اس کی بات نہیں ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شروع کب ہوئے؟ کونڈوں کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی، اور یہ ہندوستان انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے رامپور میں امیر مینائی نام کے ایک آدمی تھے، اور ان کا کافی جو ہے اثر و رسوخ تھا۔ تو ان کا بیٹا تھا خورشید احمد مینائی، انہوں نے ایک شخص تھا جمیل احمد جمیل، ان کی ایک منظوم کہانی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا داستان عجیب۔ تو انہوں نے کب سے پتہ نہیں لکھ کر اس کو رکھا ہوا تھا۔ تو منشی جمیل احمد جمیل کی اس نظم کو خورشید احمد مینائی نے باقاعدہ چھپوا دیا، اور اس کو بڑے پیمانے پر جو ہے رامپور کے اندر اس کو تقسیم کروایا، اور پھر جو رامپور کا گورنر تھا نواب حامد علی خان، اس نے بھی اس معاملے میں کافی دلچسپی لی، اور اس نے بھی شوق سے اس کو چھپوایا اور اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا۔ تو عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں، تو چونکہ اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو گئی اور پھر اس کو فری میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ کہانی بڑی عجیب ہے، آدمی اس کہانی کو دیکھے تو اس کے اندر کوئی بھی صاحب فکر اور صاحب عقل آدمی جو ہے اس کے جھوٹ اور اس کے فراڈ اور غلط ہونے پر جو ہے یقین کر لے گا کہ یہ کہانی غلط ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، کہتے ہیں جی ایک لکڑہارا تھا، کہانی چھپی رامپور میں ہے، انڈیا کے اندر ہے، لیکن جو کہانی کا مرکزی کردار ہے وہ جی مدینہ کے اندر، یعنی ایک لکڑہارا مدینہ میں رہتا تھا اور وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے تھا۔ تو اس کے حالات جو ہیں فقر و فاقہ کے ہی اکثر رہے تھے۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ چلے میں شہر میں چلا جاتا ہوں، تو وہاں جا کر جو ہے کام کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کشادگی کر دے۔ اب وہ شہر میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کا کوئی کام زیادہ نہیں چل سکا۔ اب اس کو شہر میں رہتے ہوئے 12 سال ہو گئے، نہ تو اس کے پاس کوئی رقم جمع ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ گھر جا سکے۔ اب وہ شرم کا مارا گھر بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو اب اس کی بیوی بھی پیچھے سے بہت فکر مند ہے، تو اپنے بچوں کو کھانا تو اس نے کھلانا تھا، تو ساتھ ہی ایک بادشاہ تھا اور اس کا محل تھا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں چلی گئی اور وہاں جا کر درخواست گزار ہوئی کہ میرا خامد جو ہے وہ کافی دیر سے شہر میں گیا ہوا ہے، تو وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو آپ مجھے اپنے ہاں ملازم رکھ لیں، میں آپ کے گھر کے برتن صاف کر دیا کروں گی، صفائی ستھرائی کا کام کر دیا کروں گی، تو آپ مجھے کچھ اس کی رقم پیمنٹ دے دینا کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جایا کریں۔ اب اس کی بیوی نے اس کے گھر میں ملازمت شروع کر دی۔ وہ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ وہاں پہ صفائی کر رہی ہے، اور صفائی کرتے کرتے وہ محل کے دروازے پر باہر موجود ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بہت بزرگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ بزرگ جب اس خاتون کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ تو ساتھی کہتے ہیں جی آج 22 رجب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دن بڑا فضیلت والا ہے، اور جو آدمی اس دن میرے نام کی شیرینی بانٹے اور میرے نام کے کونڈے، آپ کونڈے کہہ لیں، آپ چونکہ وہ کونڈے ایک اصطلاح بن چکی ہے، شیرینی بانٹے یا کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کرے میرے نام کی اور میرے نام کے صدقے سے،
تو اس کی کوئی بھی ضرورت ہوگی اللہ اس کو پوری کرے گا اور اس کے فقر و فاقہ کو اللہ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عورت سن رہی تھی، اس نے کہا یہ تو نسخہ ہی بڑا اچھا ہے۔ وہ گھر گئی، وہ نہائی دھوئی اور صاف ستھری ہوئی، اور اس نے جو ہے اگلے ہی دن جو ہے وہ کونڈے بنائے اور مٹھائی شرینی بنائی اور اس نے تقسیم کر دی۔ اب ادھر وہ تقسیم کرتی ہے شرینی، اور ادھر سے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ آدمی جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جب وہ کلہاڑا مارتا ہے تو کلہاڑا نیچے سیدھا جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور زمین کے اوپر جا لگتا ہے۔ جب زمین پہ لگتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید زمین نیچے سے خالی ہے۔ وہ لکڑیاں کاٹنا بند کر دیتا ہے اور زمین کو کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ جب زمین کھودتا ہے تو وہاں سے اس کو خزانہ ملتا ہے، تو وہ خزانہ لیتا ہے وہاں سے۔ پہلے تو وہ وہاں پر ہی بہت سارے اپنے بکریوں کے ریوڑ یا اس طرح کر کے بہت سارے جانور بناتا ہے، بہت سارے غلام خریدتا ہے، اور پھر وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر آتا ہے اور بادشاہ کے محل کے ساتھ ہی ایک اپنا محل جو ہے وہ بنا لیتا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی بیوی جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں جانا بند کر دیتی ہے۔ جب وہاں جانا بند کر دیتی ہے تو ایک عرصے تک تو اس کی بیوی کو، بادشاہ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تو اس نے پوچھا کہ وہ ملازمہ فلاں خادمہ جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو بتایا گیا جی اس کے تو بڑے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے ایک محل بنا لیے ہے اور اس طرح کر کے۔ تو کہتی کہ آپ ایک دفعہ اس کو بلائیں۔ خیر اس کو بلایا گیا، وہ آئی، اس سے پوچھا جی آپ کے یہ حالات کیسے بدلے، زندگی میں اچانک یہ اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق کے کونڈے بھرے تھے، ہم اس طرح ہی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ آگے سے ہنس پڑتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، تو کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ اس کا جو خامد ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی آفت آتی ہے اور وہ اپنے تخت سے یا اپنی وزارت سے ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے سزا مقرر کر دی جاتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کو جو ہے سزائے موت دے دی جائے۔ اب وہ ایک دن میاں بیوی دونوں ہی جیل میں بیٹھے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں آپس میں، ایک دن بات چیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سے لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے عہدے اور منصب سے نیچے اتار کر ہمیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ سوچیں کہ کون سی غلطی ہوئی ہے، کوئی غلطی سامنے نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے۔ وہ عورت سوچتی ہے کہ ہاں میں نے ایک غلطی کی ہے۔ وہ کہتا ہے جی کیا؟ کہ وہ خادمہ نے مجھے امام جعفر صادق کے کونڈوں کا کہا تھا تو میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے واقعی بڑا غلط کام کیا ہے۔ وہ اسی وقت دونوں توبہ طائب ہوتے ہیں اور اس بات کا عزم کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہی جیل سے رہا ہوں گے ہم فوراً جا کر امام جعفر صادق کے جو کونڈے ہیں وہ بھریں گے۔ وہ بس عزم کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو ان کے حالات بدل گئے اور وہ جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے، لمبی کہانی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، جو الزامات لگے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور دوبارہ جو ہے اس کو وہ عہدہ اور منصب وزارت کا مل گیا اور وہ دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ بلکہ میں نے بچپن میں کئی ایک ہمارے علاقے میں بھی اس طرح وہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کاغذ پمفلٹ تقسیم ہوئے اور اس کے اندر یہ ایک پوری کہانی لکھی ہوئی اور اس میں پھر لمبی لسٹ لکھی ہوئی کہ فلاں فلاں نے اس پہ عمل کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لگا دیے، وہ اتنی ترقیاں جو ہے وہ کر گیا، اس کو اتنے فائدے حاصل ہو گئے، اور جب کہ فلاں فلاں نے اس کا انکار کیا تو اس کو نقصان ہو گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی، اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو یہ جو داستان ہے یہ کونڈوں کی بنیاد ہے اور یہ 1906 کے اندر ہندوستان میں رامپور میں ایجاد کی گئی اور اس کو رامپور کے اندر ہندوستان کے اندر فروغ دیا گیا۔ اب امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ تو پیدا ہوئے تھے 8 رمضان 80 ہجری کو اور فوت ہوئے ہیں 15 شوال 148 ہجری کو، تو ان کی گویا کہ وفات کے بھی آپ کہہ لیں کہ 1200 سال کے بعد، تقریباً 1200 سال کے بعد ایک داستان گھڑی گئی ہے اور پھر اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ یہ کسی تاریخ کی کتاب میں ہے۔ کوئی بھی عربی کی تاریخ کی کتاب آپ دیکھ لیں، تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ ہے، جو بھی مستند مراجع اور مصادر کی کتابیں ہیں، نہ یہ کسی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ ایک تو اس کے جھوٹا ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق ایک صحیح مسلمان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے اور وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ آپ میرے نام کے کونڈے بھریں اور میرے صدقے سے یہ چیز آپ کریں۔ وہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو انبیاء نے نہیں ایسا کہا، انبیاء نے نہیں کہا، اور وہ انبیاء کے مشن پر تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وہ بہت بڑے عالم
اور بہت بڑے محدث تھے، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے، وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ بات جو گھڑی گئی ہے یہ ان کی وفات کے 1200 سال بعد گھڑی گئی ہے۔ اب وہ 1200 سال بعد انہوں نے کس کو آ کر کہہ دیا کہ آپ یہ کام کریں؟ اور پھر اس کے جھوٹا ہونے کی تیسری جو ایک بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے محل کے ساتھ ایک بڑا محل بنا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں بادشاہ کا محل ہوتا ہے وہاں بڑی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، وہاں آنے جانے والے لوگوں کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، وہاں تو کوئی کہتے ہیں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ ایک پورا محل بھی بن گیا، اور محل بننے میں واضح بات ہے اینٹ گارا ہر چیز کی ضرورت بھی پڑی ہوگی، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اس کی بیوی کو بلا کر جو ہے کہتی ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کیسے کر رہا ہوں۔ وہ ایک جگہ پر ایک مقام پر ایک مجلس میں ایک بات کرے گا، دوسری مجلس میں جا کر دوسری بات کرے گا۔ وہ کہتے ہیں دروغ گو حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل سے بات بنانی ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں بادشاہ تھا، اس کا محل تھا، حالانکہ امام جعفر صادق کی زندگی کے جو یہ ایام ہیں 80 ہجری سے لے کر 148 ہجری، وہاں مدینہ میں تو کوئی بادشاہت نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے وہاں پہ محلات تھے۔ وہ تو ایک جو ہے سلسلہ ایسا چل رہا تھا کہ جس کے اندر اس طرح کی بادشاہت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ سارے وہ نکات ہیں جو اس کہانی کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور اس کو من گھڑت ثابت کرتے ہیں۔ جب ایک چیز کی بیس ہی من گھڑت ہے اور موضوع ہے جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ ایک عمل اور پھر اس کو دین بنا کر پیش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک وجہ لوگوں کے رزق میں فراخی کی بنتی، یہ سبب بنتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وجوہات بتائی ہیں، صلہ رحمی ہے یا دیگر وجوہات ہیں، وہاں اس کا بھی ذکر کر دیتے۔ بالکل اس کا ذکر ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی وجہ ہے لوگوں کے رزق فراخی کے لیے۔ جی جی اور یہ نسخہ کیمیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا، جی، جبکہ اس وقت ایسے مسائل تھے، لوگ پریشان رہے، خاص طور پہ ابتدائی ایام جو اسلام ابتدائی کے ہیں، اس ایام میں میں بالکل بہت پریشان رہے۔ جی پھر میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو اب بات آج آپ کر رہے ہیں، جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں جی جی کہ یہ بدعت ہے، جی یہ بات آج آپ نے پہلی دفعہ کی ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ نے بعض اپنے دعوت میں، خطبات میں، دروس کئی میں، دفعہ کر چکا ہوں۔ آپ کو کتنا نقصان ہوا اس کا؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، بلکہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر سال عزتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں یہ سوچ الحمدللہ رہا ہوں ناظرین، دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ عقیدہ رکھ کے، جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے، اس بات پہ عقیدہ رکھ کے ناظرین، سامعین، وہ ہر سال یہ بانٹتے ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگوں کے محل بن چکے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، اگر یہ سچ ہے تو جو یہ بانٹ رہے ہیں اور کئی سالوں سے بانٹی جا رہے ہیں، وہ خود غور کر لیں کہ یہ بانٹنے سے کتنے لوگ جو جھگی میں رہتے تھے، جو کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، آج وہ بادشاہ کے مقابلے ایک محل کھڑا کر کے بیٹھ گئے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب یقین کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور جو لوگ کئی سالوں سے یہ بات کیے جا رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ جیلوں میں جا چکے ہیں۔ یہ بات میں بھی کرتا رہتا ہوں، چونکہ شریعت میں اس کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے شیخ کرتے رہتے ہیں، کئی شیوخ کرتے ہیں، تو کتنے لوگ جیلوں میں جا چکے ہیں، کتنوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر بات کو مسلک کی بات بنانے کی بجائے، ہر بات کو اپنی مسلک کی غیرت اور اہمیت بنانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جائے، پیسہ بھی خرچ کر لیں اور گناہ بھی لے لیں، کیونکہ وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ شریعت نہیں تھی اور ہم نے اس کو شریعت بنا لیا۔ تو شیخ یہ بات ہوئی، اب ہمارا تقریباً آدھا پروگرام اس پہ جا چکا ہے۔ اچھا تو شیخ یہ بتائیے کہ اس کی یعنی واحد وجہ یہ ہے منانے کی کہ اس سے رزق میں فراخی آتی ہے، یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ جو مشہور کی گئی ہے یا لوگوں کو بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے، لیکن شاید پس منظر میں کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہوئی ہے 22 رجب کو، اور ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے
جو سیاسی بنیاد پر سیاسی اختلافات کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو سیاسی اختلافات کو بیس بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر ان کی وفات کے دن خاص طور پر یہ شرینیاں بانٹنا اور اس طرح کر کے یعنی یہ جو کونڈے کرنے کا دن ہے یہ ان کی وفات کا دن ہے، وہی تاریخ بنتی ہے؟ جی یہ وہی تاریخ ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس چیز کا سر عام اظہار نہیں کر سکتے، برملا اس کو بتا نہیں سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے انہوں نے پھر یہ ایک نام نہاد اور من گڑت اور موضوع قسم کی کہانی جو ہے وہ وضع کی اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلا دیا، اور اس کو جو ہے اس طرح کا مرچ مسالہ لگایا کہ ہر آدمی جو ہے، ہر جاہل جو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے اور شریعت کا زیادہ علم نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے جو ہے رزق میں اضافے کے لیے یہ کام کرنا شروع ہو گیا، تو اس طرح اس کو پھیلا دیا گیا۔ اچھا، رجب کے مہینے میں اور جو چیزیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاة الغائب ہے۔ جی، یہ کون سی نماز ہے؟ الغائب کا معنی کیا ہے اور یہ کون سی نماز ہے؟ اس کا وجود ہے شریعت میں؟ جس طرح رجب کے کونڈوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، اسی طرح صلاة الغائب کا بھی شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ صلاة الغائب اصل میں کرتے یہ ہیں کہ رجب کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے، پہلے جمعے کو جمعے والے دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھتے ہیں، جس کو انہوں نے صلاة الغائب کا نام دیا ہوا ہے۔ اس میں کرتے یہ ہیں کہ 12 رکعات پڑھیں گے، 2 کر کے ساری رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر اور 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر نماز کے بعد جو ہے 70 بار درود شریف، بلکہ ہر 2 رکعت کے بعد 70 بار جو ہے وہ درود شریف۔ تو یہ انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، یہ آپ کہہ لیں کہ 480 ہجری تک اس نماز کا اور اس بدعت کا اور اس ایجاد کردہ نئی عبادت کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ 480 ہجری میں ابن جوہیم نامی صوفی جو ہے اس نے بیت المقدس کے اندر اس کو ایجاد کیا۔ چونکہ تصوف کے اندر صوفیوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، عبادات کے اندر تنوع ہو، اور پھر منفرد قسم کی عبادتیں ہوں کہ جو عام طور پہ لوگوں کو پہلے اس چیز کا علم نہ ہو تاکہ لوگ بڑے شوق سے وہ کریں۔ تو یہ کام جو ہے یہ 480 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ کونڈے جو ہیں وہ 1906 میں شروع ہوئے ہیں اور یہ 480 ہجری میں شروع ہوئے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات کے اندر، الموضوعات الکبیر کے اندر، موضوعات کا معنی یہی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ساری باتیں جو انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ھذا موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے اوپر من گھڑت اور موضوع چیز ہے جو لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، یعنی قرون اولیٰ جو ہیں، جو بہترین زمانے ہیں، ان میں یہ کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن رجب اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ، امام نووی نے المجموع کے اندر اور امام ابن رجب نے لطائف المعارف کے اندر اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الفتاوی الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ رجب کے شروع میں نماز الفیہ پڑھنا اور اسی طرح 27 رجب کو جو ہے شب معراج منانا اور اس کے اندر اور دیگر صلاة الغائب، چند ایک چیزوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح امام شوقانی رحمہ اللہ الفوائد المجموعہ کے اندر فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، کہ تمام حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو صلاة الغائب ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ امام ابن عابدین، احناف کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن عابدین رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ھذہ بدعۃ، کہ یہ بدعت ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کو تقریباً تمام مسالک کے لوگ، اس میں کوئی خاص مسلک کی بات بھی نہیں ہے، جتنے بھی علماء ہیں
وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بات کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے جی کہ جب انہوں نے بدعات کا ذکر کیا تو اس میں شب معراج کی بات بھی انہوں نے کی۔ جی، تو شب معراج ثابت نہیں ہے احادیث سے؟ شب معراج کا ثابت ہونا اور شب معراج کا جشن منانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شب معراج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج تو ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو مسجد اقصی سے اوپر کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو معراج جو ہے یہ ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو اب یہاں پر اس ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کروں گا کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ بے شک ایک دفعہ ہی زندگی میں منائی ہو، اس کی تاریخ، اس کا وقت اور اس کی تمام جزیات احادیث کے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مثلا عید الفطر ہے، عید الفطر کب ہوتی ہے؟ یکم شوال کو ہوتی ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کے بعد، آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی رکعات، اس کا طریقہ، ہر چیز احادیث کے اندر پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہے، اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ جمعہ جو ہے وہ جمعے والے دن ہے، وہ کبھی ہم ہفتے کو نہیں پڑھتے یا اتوار کو نہیں پڑھتے، اس کی ساری وضاحت موجود ہے۔ لیکن معراج ہونے کی جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 10 اقوال نقل کیے ہیں، اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 6 اقوال، یعنی 4 اقوال کو انہوں نے زیادہ ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ تو اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ اس کا سال جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اور اس کے مہینوں میں بھی اختلاف ہے، اور دنوں میں بھی ہے، اور دنوں میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ معراج جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ رمضان کے اندر ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ یہ محرم میں ہوئی، اور پھر آگے جو رمضان میں ہے انہوں نے کہا جی 12 رمضان کو ہوئی، محرم والے کہتے ہیں جی 13 نبوت محرم میں ہوئی۔ تو اس طرح کر کے یعنی کہ اس کا سال بھی متعین نہیں ہے، اس کا مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز کا سال، اس کا مہینہ، اس کی تاریخ، اس کا وقت، اس کی جزیات متعین نہیں ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی نے نہیں منائی، ایک دفعہ بھی نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تبع تابعین نے نہیں منائی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ایک دفعہ بھی زندگی میں منا لیتے تو یہ اس کی رات بھی متعین ہو جاتی، اس کا وقت بھی متعین ہو جاتا، اس کی تاریخ بھی متعین ہو جاتی، اور اس کی مکمل جزیات بھی متعین ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کو نہ منانا یا اس کا اہتمام نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا عمل نہیں تھا۔ اگر آج کوئی منا رہا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بات اگلی ہے، اس کی تاریخوں میں اگرچہ اختلاف ہے، اگر فرض کرتے ہوئے ہم 27 رجب ہی مان لیتے ہیں تو 27 رجب کو جشن معراج منانے کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہاں جس انداز میں منائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے اس کا جشن منانا یا اس میں کوئی مخصوص عبادات کا کرنا یا اس کے ساتھ کوئی فضائل کو جوڑ دینا۔ بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں اس رجب کے مہینے میں اور بطور خاص رکھتے ہیں، ایسا کچھ ہے حدیث میں؟ جی، عملی طور پر تو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزے مخصوص رکھتے ہیں، ایک تو 27 رجب کے حوالے سے روزہ رکھتے ہیں، یا پھر وہ صلاة الغائب جو ہے پہلے جمعے کو اس دن روزہ رکھتے ہیں، پھر اسی طرح پہلی، دوسری، تیسری، 7ویں ان تاریخوں کے خاص طور پہ روزے رکھتے ہیں، یا پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورے مہینے کے اندر ہی روزے رکھ لیں۔ اگر تو آپ کے روزے جمعرات اور سوموار کا روزہ ہے اور آپ جمعرات اور سوموار کی نیت سے ہی رکھ رہے ہیں، رجب کو خاص کر کے نہیں رکھ رہے، وہ تو ایک مسنون عمل ہے کہ اللہ کے نبی جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے، یا ہر مہینے کی
12 13 اور 13 14 اور 15 تاریخ ایام 20 جو ہیں ان کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن رجب کو خاص طور پہ مخصوص کر کے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جس طرح صلاة الغائب ثابت نہیں ہے، رجب کے کونڈے ثابت نہیں ہے، شب معراج کے موقع پر کوئی جشن یا کوئی مخصوص عبادت یا کوئی مخصوص شیرینی کی تقسیم یہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے میں خاص روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. درست ہے. عمرہ، جی لوگ عمرہ بھی درخواست کرتے ہیں، رجبی عمرہ، جی جی یہ ثابت ہے؟ ویسے تو آپ رجب کے مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں سوائے حج، بلکہ کسی بھی مہینے میں کر جی سکتے جی ہیں. پورا سال کر سکتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج کے موقع پر عمرے کا بھی ساتھ کہا جب آپ نے حجۃ الوداع کیا، اور اس میں فرمایا کہ آپ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو گئے. عمرہ جو ہے وہ پورے سال کے کسی دن کیا جا سکتا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہو، وہ ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، کوئی ہو. لیکن اس کو یہ خاص کر لینا کہ رجب کے اندر عمرے کا کوئی خاص ثواب ہے یا اللہ کے نبی نے عمرہ کیا ہے، ایسا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جس طرح رمضان کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے. جی رمضان کے اندر تو عمرے کی فضیلت موجود ہے، لیکن رجب کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت موجود نہیں ہے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت اس کے مخالف ہے، اور وہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما تمارا فی رجب قط، کہ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ کیا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی ہوگی، اللہ کے نبی نے سرے سے رجب کے مہینے میں کوئی بھی عمرہ نہیں کیا. یعنی یہ تو ایک طرح سے اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہاں نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کرنا ٹھیک نہیں تھا. ہاں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. اتفاق ہے، آپ ممانعت بھی نہیں ہے اور کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ نارمل جیسے عمرہ پورے سال میں ہوتا ہے، اور ہم اس رجب بھی کر سکتے اتفاق ہیں. سے وہ جو اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا، اس سے یہ بہرحال یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے. جی اس کی فضیلت کوئی نہیں ہے، وہ سنت کوئی نہیں ہے. سنت کوئی نہیں ہے. جی اچھا، یہ عتیرہ رجب کیا چیز ہے؟ رجب کے مہینے میں یہ بھی ایک بدعت پائی جاتی ہے کہ لوگ، یہ بلکہ دور جاہلیہ سے چلی آ رہی تھی، لوگ جو ہے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اس کو تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، یا بعض جانور جو ہے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. جی یہ بتوں کے نام پہ ذبح کرنا یا چھوڑنا یہ تو بدعت کا اگلا درجہ، یہ تو شرک تک بات نہیں پہنچ گئی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں اللہ کے نام کی بجائے تو یہ بدعت سے کام آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز اسلام میں ہی اس چیز کی تردید فرما دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فرع ولا عتيرة، کہ نہ تو فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ ہے. یعنی اسلام کے اندر ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آغاز میں ہی ختم فرما دیا. نہیں، یہ جو بات ہے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک بات یہ ہے کہ احادیث موجود ہوں، ضعیف ہوں سند کے اعتبار سے، تو ہم یہ سمجھیں کہ بعض لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوگی اور انہوں نے ضعیف حدیث پہ عمل کر لیا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ابھی ہم نے وہ بات کی، وہ جو لکڑہارے والی، کہ کوئی کہانی تھی اور وہ کہانی مطلب سامنے آ گئی، اگرچہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، لوگوں نے کہانی پہ عمل کر لیا. مجھے اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک بات ہو اور صحیح حدیث میں اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو. بالکل بڑی حیرت والی بات ہے. ہم اس کی ممانعت کا کہہ رہے ہوں اور لوگ اس کو ممانعت کو چھوڑ کے اس کے کرنے پہ جا رہے ہوں اور پھر اس کو دین کا نام دیتے ہوں. دیکھیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت، لوگ کہیں کہ سستی، غفلت کر بیٹھے، نفس سے مجبور ہو گئے، خواہشات سے مجبور ہو گئے کر. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کسی چیز سے اور مسلمان اس کو ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہوں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ بس بنیادی طور پہ جہالت ہے، اسلام سے لا علمی ہے، قرآن اور احادیث سے ناواقفیت ہے. اس لیے ہم بار بار تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، کم از کم اس کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. احادیث اگر پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کو اسلام کی صحیح روح جو ہے اور اس کا جو اصل منہج ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس میں سب کے لیے دعوت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، خود تحقیق کریں. تو انشاءاللہ پھر ہم ان بکھیڑوں میں نہیں پڑیں گے کہ فلاں عالم صاحب نے یہ کہا، فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا. جب ہم خود تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اسلام کا صافی چشمہ جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے گا. اس میں لوگ بطور خاص جاتے ہیں قبرستان میں اور وہاں جا کے پھول اور صفائی کرتے ہیں
اور جو ان کے فوت شدگان ہیں ان کے لیے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ کوئی اس کا اہتمام کرنا اور اس مہینے میں اس کو خاص فضیلت ہے؟ دیکھیں اس مہینے کے اندر صدقہ کرنا، اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس مہینے میں صدقے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے یا اس مہینے میں صدقہ کرنا چاہیے. جیسے عمرہ ہے، بالکل عمرے کی طرح ہی. ویسے تو صدقے کے فضائل ہیں، آپ صدقہ کریں، کسی بھی مہینے میں کریں، کسی بھی دن کریں، کسی بھی وقت کریں. اسی طرح آپ قبرستان جائیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، کسی بھی وقت آپ قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ مہینہ خاص کر لینا یا صدقہ خیرات کے لیے یہ مہینہ خاص کر لینا یا اس کی کوئی تاریخ خاص کر لینا یا کوئی دن خاص کر لینا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. جس طرح باقی چیزیں رجب کا عمرہ ہے، صلاة الغائب ہے، باقی چیزیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ چیزیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. اچھا شیخ، خاص طور پہ جب بھی اس طرح مہینے اسلامی مہینے ان کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو ساتھ ہی سوشل میڈیا بھر جاتا ہے اور ایسی ایسی پوسٹیں سامنے آتی ہیں اور لوگ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ آگے شیئر کریں، بشارتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں. رجب کے مہینے کے بارے میں بھی ایسی پوسٹیں آتی رہتی ہیں اور ان میں خاص دعائیں بھی ہیں، جیسے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، مطلب یہ اس کا خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ دعا ثابت ہے؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجب کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، نہ کوئی دعا صحیح ثابت ہے اور نہ ہی دیگر فضائل ثابت ہیں، سوائے اس روایت کے جس میں اشہر حرام 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی وضاحت ہے. یعنی گویا کہ اس کی فضیلت میں صرف ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور ایک وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اس کی شرح ہے. اس کے علاوہ جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں ہیں. اور یہ جو دعا کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ دعا میں نے بھی کئی جگہوں پہ دیکھی اور مجھ سے بلکہ کئی ایک لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ شیخ یہ بتائیں کہ یہ دعا کیسی ہے، ہمیں لوگ بار بار شیئر کر رہے ہیں. تو یہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ دعا بھی جس طرح ساری احادیث ضعیف ہیں، یہ روایت بھی من جملہ ضعیف احادیث میں سے ایک ہے. اور خاص طور پہ اس دعا کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں زیاد نمیری، یہ ضعیف ہیں. امام ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. تو گویا کہ اب یہ سمجھ لیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے فضائل کے اندر ایک آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اور ایک حدیث، یا اگر کوئی اور بھی احادیث اس کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت میں موجود ہے تو وہ تو اس کے فضائل میں موجود ہے. باقی جتنی روایات ہیں وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں جن کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جتنے اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک دو عمل اور بھی میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں کہ یہ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ پہلی تاریخ کو نماز ہزاری پڑھتے ہیں، یعنی 1000 رکعت ایک رات میں پڑھنی. اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ 1000 رکعت وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ 1 منٹ بھی دیں ایک رکعت کو تو آپ کیوں دیں؟ قاری صاحب کیوں دیں؟ میں ایک بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا ایک حصہ قرآن مجید اور پھر آپ نماز کا ایک حصہ سوئیں، ایک حصہ عبادت کریں. یعنی ایک کوئی یہ کہاں سے ہے؟ جی تو یہ سنت سے ہٹ کر طریقہ ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ 15ویں تاریخ کو ام داود کے نام کی ایک نماز ادا کرتے ہیں. تو بہرحال ان کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ ساری بدعات ہیں جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. اس میں شب معراج کا جشن ہو، اس میں صلاة الغائب ہو، رجب کے کونڈے ہوں، عمرہ رجبیہ ہو، یا پھر اس کے روزے ہوں خاص طور پر، یا پھر خاص اس مہینے کے اندر مردوں کی طرف سے صدقہ خیرات ہو، قبرستان میں جانا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بدعات ہیں. اور وہی چیزیں جو میں نے بدعت کے حوالے سے آغاز میں بیان کر دیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے تھک جانے والے دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اور اس پروگرام کا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے یا جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو اس تہوار کو، اس مہینے سے جڑی ہوئی چیزیں اور مسائل جب آپ ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے خود یہ جانچ لیں کہ یہ حدیث مبارکہ اگر ہے تو وہ درست ہے کہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہے، وہ تاریخی طور پہ ثابت شدہ ہے کہ نہیں ہے. چیز ثابت شدہ ہے، پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے تو اس کو آگے پہنچائیے. اگر واقعتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
تو یہ دین کا ابلاغ ہے اور یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے بغیر تحقیق کیے، بغیر جانے کہ یہ حدیث مبارکہ تھی یا نہیں تھی، حدیث صحیح تھی یا موضوع تھی، یہ سنت تھی یا بدعت تھی، اور ہم آگے شیئر کرتے گئے اور وہ سنت کی بجائے بدعت ہو، اور وہ صحیح حدیث کی بجائے موضوع حدیث ہو، اور وہ واقعہ ایسا ہو جو دین کی بنیادوں سے ہٹا ہوا ہو، اور اس کو اگر ہم شیئر کرتے جائیں گے تو گویا کہ ایک بدعت کی ترویج کی ہے، اور یہ گناہ ہے، بدعت گناہ ہے، اور اس کی ترویج بھی ایک گناہ ہے، اور یہ جتنے لوگوں تک پہنچتا جائے گا گویا کہ ہم اس گناہ میں شریک ہوتے جائیں گے۔ اور جیسے شیخ نے بتایا کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی چیزوں کو لیں تو تحقیق کر کے لیں، جب بھی اس کو آگے بھیجیں تو تحقیق کر کے بھیجیں۔ اللہ کرے کہ یہ دین میرے اور آپ کے لیے ایسا دین ہو کہ جس کو ہم سب سے پہلے سمجھیں، اس کی استنادی حیثیت کو دیکھیں، جانچیں پرکھیں، اور پھر اس پر عمل کریں اور اس کو شیئر کریں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ آج کا پروگرام اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔